والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ وَالْمَوْتَى يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يُنَزِّلَ آيَةً وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ان کا منہ مانگا معجزہ نہ دکھانے کی وجہ سے ان کفار کا اعراض کرنا اگر آپ پر بھاری گزرتا ہے تو میرے پیغمبر اگر آپ کے بس میں ہے تو کوئی سرنگ تلاش کر لیجئے زمین میں یا سیڑھی آسمان میں، پھر ان کے پاس آپ لے آئیں ان کا منہ مانگا معجزہ۔ زبردستی کا ایمان مقصود نہیں ہے، اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پہ اکٹھا کر دیتا، پس آپ نادانوں میں سے نہ بنیے گا۔ قبول تو وہی لوگ کرتے ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ مشرکین مردوں کی طرح ہیں جو سنتے نہیں۔ مردوں کو اللہ اٹھا کھڑا کرے گا، پھر اسی کی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔
آپ کے مخالفین کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی معجزہ اس کے رب کی طرف سے کیوں نہیں اتارا گیا، یعنی وہ معجزہ جس کا مطالبہ ہم کر رہے ہیں۔ آپ جواب میں کہیے یقیناً اللہ تمہارے منہ مانگے معجزے کے اتارنے پر قادر تو ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ اس حقیقت کو نہیں جانتے کہ منہ مانگا معجزہ دیکھنے کے بعد جو قوم ایمان نہیں لاتی ہم اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وآل بیتہ وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ بہت سے خطبات میں اس حقیقت کو بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کی صداقت کے لیے انبیاء کے ہاتھ پر معجزے صادر ہوتے ہیں، مگر اس معجزے کے دکھانے میں، ظاہر کرنے میں اختیار، قدرت اور مرضی انبیاء کی نہیں ہوتی۔ قدرت، اختیار اور مرضی اللہ رب العزت کی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو سمجھانا اور بار بار لوگوں کے ذہن میں بٹھانا اس لیے اہم ہے، ضروری ہے کہ جتنے لوگ شرک میں مبتلا ہوئے اور انہوں نے انبیاء کو مختار کل مانا، قادر مانا، انہیں دھوکہ انبیاء کے معجزوں سے لگا۔ معجزے میں چونکہ ناممکن ممکن ہو جاتا ہے،
انہونی ہونی ہو جاتی ہے۔ عقل جسے تسلیم نہیں کرتی وہ آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے۔ بیچارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ نبیوں کے اختیار میں، وہ جب چاہیں کسی نابینا کو آنکھیں دے دیں، جب چاہیں کسی مریض کو صحت عطا کر دیں، جب چاہیں ایک گلاس دودھ کو 20 بندوں کو پلا دیں، جب چاہیں چند بندوں کا کھانا سینکڑوں بندوں پہ تقسیم کر دیں۔ تو یہ ان کے قبضے میں ہے، اختیار میں ہے۔ یہاں سے دھوکہ لگا اور وہ شرک کے مریض بن گئے۔ اس لیے یہ حقیقت لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ انبیاء کے معجزے تو برحق ہیں، مگر اس میں اختیار، قدرت، مرضی انبیاء کی نہیں ہوتی، اللہ رب العزت کی۔ معجزہ نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، بس یہ ذہن میں رکھ لیں، یہ بات پکا لیں اس بات کو۔ معجزہ نبی کی قدرت میں نہیں ہوتا، نبی کے اختیار میں نہیں ہوتا، نبی کی مرضی سے نہیں ہوتا۔ اس کی بہت سی دلیلیں ہیں، بڑی آسان سی دلیلیں بھی ہیں۔ ایک دلیل شاید میں نے اس سے پہلے دی ہو، تو چلو اگر پہلے دی ہے تو ذرا تازہ ہو جائے گی، پہلے نہیں دی تو آپ کے ذہن میں آ جائے گی۔ سب انبیاء سے زیادہ معجزے جو عطا کیے گئے ہیں وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے، اس میں کوئی شک نہیں۔ بے شمار اور لاتعداد معجزے آپ کے ہاتھ پر صادر ہوئے، اس میں کوئی انکار نہیں، مگر آپ کے تمام معجزوں میں سے جو سب سے بڑا معجزہ ہے وہ قرآن ہے۔ بے شک، ماشاءاللہ، یہ سب سے بڑا معجزہ۔ چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا یہ کم معجزہ نہیں ہے، بڑا معجزہ ہے۔ رات کے ایک حصے میں ملائے اعلیٰ کی سیر کر کے واپس آ جانا بڑا معجزہ، معمولی معجزہ نہیں۔ یہ جو عقل کو استعمال کرنے والے لوگ ہیں، ہر چیز کو عقل کے معیار پہ تولنے والے لوگ ہیں، ان میں سے بعض لوگوں نے معراج کا انکار کیا ہے، جسمانی معراج کو نہیں۔ سر سید احمد خان جیسا آدمی ان میں شامل، انہوں نے عقل استعمال کی۔ عقل یہ نہیں مانتا کہ ایک انسان ہو، بشر ہو، عالم بیداری میں ہو، زمین کی پستیوں سے اٹھے اور ملائے اعلیٰ تک جا پہنچے۔ عقل کو استعمال کی۔ درمیان میں قرۂ زمہریر ہے،
یہاں ہر چیز برف ہو جاتی ہے، اس میں سے کیسے گزرے؟ عقل۔ کرہ نار ہے، آگ کا کرہ، اس میں سے ایک بندہ زندہ کیسے گزر سکتا ہے؟ اسے تو جل جانا چاہیے۔ کچھ فلسفیوں نے کہا کہ آسمان کا تو دروازہ ہی کوئی نہیں، گئے کیسے؟ جن لوگوں نے عقل کو استعمال کیا انہوں نے میرے آقا کے جسمانی معراج کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا یہ روحانی سفر تھا، خواب میں۔ اللہ کو بھی یہ علم تھا کہ عقل استعمال کر کے اس سفر کا انکار کریں گے۔ اللہ نے بھی اس سفر کو شروع جس لفظ سے کیا ہے نا، اللہ نے فرمایا سبحان الذی۔ اگر یہ خواب کا واقعہ ہوتا تو اس لفظ سے شروع کرنے کا کیا مطلب تھا؟ خواب میں تو میں بھی آپ بھی بیت اللہ جا سکتے ہیں۔ آپ میں سے کئی لوگوں کو خواب آیا ہوگا کہ میں بیت اللہ پہنچ گیا ہوں، میں وہاں نفل پڑھ رہا ہوں۔ خواب میں تو آپ بھی بیت المقدس جا سکتے ہیں، خواب میں تو آپ میں کوئی بندہ بھی مسجد نبوی جا سکتا ہے۔ اور اگر خواب میں آپ میں سے کوئی بندہ بیت اللہ پہنچے، وہاں نفل پڑھے، طواف کرے، اور صبح اپنے دوستوں کو بتائے کہ یار رات مجھے خواب آیا تھا، میں بیت اللہ گیا ہوں، میں نے طواف کیا ہے، تو وہ دوست سن کے اس کا مذاق اڑائے گا؟ جھٹلائے گا؟ تو مشرکین مکہ نے میرے نبی کے اس سفر کو کیوں جھٹلایا؟ اگر یہ خواب کا واقعہ تھا تو کیوں جھٹلایا؟ خواب میں تو کوئی بعید نہیں ہے، کوئی بندہ کہیں سے کہیں جا سکتا ہے۔ اللہ نے بھی اسے لفظ سبحان سے شروع کیے، سبحان الذی اسرا۔ کیا معنی؟ پاک ہے وہ ذات، اسرا جو لے گیا لے گیا لے گیا۔ اس سے آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ خود نہیں گیا، وہ خود نہیں گیا، اپنی مرضی سے نہیں گیا، اپنے اختیار سے نہیں گیا، اپنی قدرت سے نہیں گیا، لے گیا۔ اور وہ جو لے جانے والا ہے نا، وہ ہر قسم کی معذوریوں سے، مجبوریوں سے، نقائص سے، عیبوں سے پاک ہے۔ جس نے حضرت ابراہیم پر آگ کو گلزار بنا دیا تھا، وہی اللہ اپنے نبی کو کرہ نار سے پار نکال کے لے گیا۔ اس میں کیا عقل استعمال نہیں کرنا، وہی کے مقابلے میں نہیں کرنا۔ تو معراج بہت بڑا معجزہ ہے، بہت بڑا معجزہ ہے۔ انسانی عقل دنگ رہ جاتی، انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پھر سورۃ نجم میں اس کو بیان کیا جب اس سے آگے آپ چلے گئے۔ ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی۔ پھر میرا نبی اوپر جا رہا ہے، عالم ملأ اعلیٰ میں جا رہا ہے۔ وقت کیا خرچ ہوا؟ لیلاً، رات کا کچھ۔ میرا نبی یہ سارا سفر کر کے واپس تشریف لے آئے۔ یہ جسمانی تھا، یہ سفر عالم بیداری میں تھا، یہ کم معجزہ نہیں ہے، بہت بڑا معجزہ ہے میرے آقا کا۔ چاند کا دو ٹکڑے ہو جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے۔
معجزہ تو یہ بھی کم نہیں ہے کہ غار ثور میں بیٹھے دشمن دہانے پہ آ گئے. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاگ رہے ہیں, انہیں دشمن کے قدم نظر آ رہے ہیں, ان کی آنکھوں سے آنسو گرے, نبوت کے چہرے پر انوار پہ پڑے, آنکھ کھلی. کیا ہوا کہ دشمن دہانے پہ آ گئے. اگر انہوں نے اپنے پاؤں کی جانب دیکھا نا تو ہمیں دیکھ لیں گے. ہم نہتھی ہیں, دو بندے ہیں, مقابلہ بھی ان کا نہیں کر سکتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم کیا سمجھتے ہو کہ اس غار میں تم اور میں دو موجود ہیں؟ نہیں, ان اللہ معنا اذ یقول لصاحبہ, قرآن بولا اذ یقول لصاحبہ, جب اس پیغمبر نے کہا تھا اپنے صاحب کو. سارے صحابہ میں سے صرف صدیق اکبر ہے جس کی صحابیت قرآن کی نص سے ثابت ہے, ابو بکر کے علاوہ کوئی نہیں. لہذا جو ابو بکر کی صحابیت کا انکار کرے وہ قرآن کی آیت کا منکر ہو کر کافر ٹھہرے گا کہ اس نے اس نص کا انکار کیا ہے. ورنہ بتائیے اس غار میں اور کون تھا؟ کون تھا اس غار میں؟ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا. کیا انداز ہے اللہ کا. تم تبوک میں میرے نبی کی مدد نہیں کرنا چاہتے؟ پیچھے مضمون یہ آ رہا ہے, غزوہ تبوک ہے, نفیر عام ہے, چلو نکلو, ریتلا علاقہ ہے, کھجوریں پکی ہوئی ہیں, گرمی کا موسم ہے, سواریوں کا فقدان ہے, اسلحہ نہیں, پیشہ ور فوج سے مقابلہ ہے, شام. ہچکچا رہے ہو؟ الا تنصروہ, اگر تم میرے نبی کی معاونت نہیں کرو گے, اگر تم میرے نبی کا ساتھ نہیں دو گے, کوئی پرواہ نہیں. فقد نصرہ اللہ, جس رب نے اس نبی کی مدد غار ثور میں کی تھی وہ رب اس نبی کی مدد غزوہ تبوک میں بھی کرے. الا تنصروہ, اگر تم اس کی مدد نہیں کرتے ہو نہ کرو, ہمیں کیا پرواہ ہے. فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین, ہم نے تو اس نبی کی مدد اس وقت بھی کی تھی جب اسے کافروں نے نکال دیا تھا. ثانی اثنین, وہ دو میں سے دوسرا تھا. ذرا ہمیں بھی بتاؤ وہ دو کون تھے بھائی؟ حضرت علی تو بستر رسول پہ تھے, حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بستر رسول پر تھے. یہ ثانی اثنین کون تھا جی؟ یہ کون تھا میرے نبی کے ساتھ اس غار میں؟ اذ یقول لصاحبہ, جب وہ نبی کہہ رہے تھے اپنے ساتھی سے لا تحزن, غم نہ کر, تو کیا سمجھتا ہے کہ اس غار میں میں اور تو دو موجود ہیں؟ نہیں, ان اللہ معنا. کتھے نے یار پھوکا لیاں سرکاراں. میرے نبی نے یہ تو نہیں کہا ابو بکر کیوں غم کرتا ہے, پھوک مار کے سوا کر دیتا. ہماری نگاہیں تیر کی طرح ہیں, انہیں بالکل مفلوج کر دیں گے. تو کیوں پرواہ کرتا ہے؟ میں ہوں نا, میں جو تیرے ساتھ ہوں, میں قادر بھی ہوں, قدیر بھی ہوں, مختار بھی ہوں, مشکلیں حل کرنے والا بھی ہوں, حاجت روا بھی ہوں. ان کو بھسم کر کے رکھ دیں گے.
نہیں، میرے نبی نے غار ثور میں یہ جملے کہہ کے امت کو توحید کا سبق پڑھایا کہ دشمن کا مقابلہ ہو جائے اور دشمن تمہیں گھیرے میں لے لے تو اس وقت خالصتاً پکارنا ہے تو کس کو پکارنا؟ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ پھر معجزہ ذرا دیکھیے گا، کچھ لوگوں نے لکھا مکڑی نے جالا تن دی، کبوتری نے انڈے دے دی۔ وہ جو جالا تنا نا مکڑی نے، مشرکین نے کہا یہاں سے کوئی گزرا ہوتا اندر گیا ہوتا تو جالا سلامت رہتا، یہاں سے کوئی اندر گیا ہوتا تو یہ مرغی جو کبوتری جو انڈے دے، ان کے ذہن میں گیا، وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ ہمارے شیخ کہتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے ایسے لشکر اتارے جس کو تم نے نہیں دیکھا، اور ایسے لشکر اتار کے اپنے نبی کی حفاظت کی۔ تو ہمارے شیخ کہتے ہیں کہ جب دشمن غار کے دہانے پہ پہنچے، حضرت ابوبکر پریشان ہوئے، میرے نبی نے ہمیں پکارا تو ہم نے فرشتوں کو کہا جاؤ جس غار میں میرا نبی آرام فرما ہے اس غار کے دہانے پر غلاموں کی طرح صفیں باندھ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ کوئی آدمی میرے نبی کو دیکھو نہ سکے۔ یہ کم معجزہ ہے، بڑا معجزہ ہے۔ اور راستے میں میرا ہجرت کے سفر میں بڑے معجزے ہوں، تو یہ مکڑی کا جالا تن دینا، کبوترے کے انڈے دے دینا، فرشتوں کو بھیج دینا، صفے بنا لینا، یہ سب کس کی مرضی سے ہو رہا تھا؟ نبی پاک کو تو کہنا چاہیے تھا، کیوں گھبراتا ہے؟ ابھی انتظام کر دیتے ہیں۔ لیکن میرے آقا نے بھی اس مشکل کی گھڑی میں پکارا تو کس کو پکارا؟ معجزوں کا انکار نہیں۔ یہ جو ہمارے متعلق لوگ کہہ دیتے ہیں یہ معجزے نہیں مانتے ہیں، یہ نری الزام تراشی۔ ہم ان لوگوں کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ دعا ہی دے سکتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ ہم انہیں کیا کہہ سکتے ہیں؟ میں ممبر رسول پہ ہوں، اس کا تقدس بڑا عزیز ہے، اس پر کہا گیا ایک جملہ، کہا ہوا ایک جملہ، میں نے کل اللہ کے سامنے اس کا حساب دینا۔ اللہ نے پوچھنا ہے مجھ سے، اگر میں نے غلط بیانی کی، الزام تراشی کی کسی پر، تو رب مجھ سے نہیں پوچھے گا۔ خوف خدا کیجئے، خوف خدا سے عاری کیوں ہو گئے ہو؟ کون معجزات کا منکر ہے؟ انبیاء کے معجزات کا انکار، جو معجزے قرآن میں ثابت ہیں ان کا انکار کفر ہے۔ جو قرآن سے ثابت ہیں ان کا انکار کرنا کیا ہے؟ کفر ہے۔ اسی ہجرت والے سفر میں جب مشرکین نے پیچھا کیا میرے نبی کا، تو وہ جس کا گھوڑا دھنس گیا تھا زمین میں، کیا نام تھا ان کا؟ سراقہ۔ اس وقت بھی حضرت ابوبکر پریشان، میرے آقا نے دعا کی، گھوڑا باہر نکل آیا، پھر اس کا ارادہ بدلا، پھر گھوڑا دھنس گیا۔ اگلا معجزہ سنو، معجزہ آگے ہے، کیا بات ہے۔ میرے آقا نے فرمایا سراقہ، اس دن تیری کیا حالت ہوگی جب کسرا کے کنگن تیری باہوں میں ہوں گے۔ سراقہ کہتا ہے میں نے کہا او ایران والا کسرا، خود بھاگ کے جا رہے ہیں، دو بندے چھپ کے جا رہے ہیں، بھاگ کے جا رہے ہیں، پریشان ہیں، اور بات کر رہے ہیں کسرا کے کنگن کی۔
ایران اور روم تو اس وقت ایسے تھے جیسے آج امریکہ ہے، سپر طاقت، سپر طاقت دی بھی جڑ طالبان نے افغانستان کڈ کے رکھ چھڈی۔ درویشوں نے بتایا ہے تو کیڈی سپر طاقت ہے۔ ایران والا کسرا، فرمایا ہاں ایران والا کسرا، یہ ہے معجزہ میرے نبی کا، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ آنے والی بات کی خبر دے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا، ایرانیاں نو حیا آوے یا نہ آوے، اتنی گل مننی پے گی بے تواڈا ملک ایران حضرت عمر نے فتح کر کے دیتا سی۔ فتح ان کے دور حکومت میں ہوا تھا، اور جب مال غنیمت آیا وہ تقسیم ہونے لگا تو کسرا کے کنگن جب حضرت عمر کے سامنے آئے تو فرمایا سراقہ کو بلاؤ، اور سراقہ کی باہوں میں پہنائے۔ رستے میں بڑے معجزے، ہجرت والے رستے میں بڑے معجزے صادر ہوئے تھے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ام معبد کے خیمے میں کیا ہوا تھا؟ وہ بھی تو ہجرت کے سفر میں ہی تھا نا۔ زاد راہ ختم ہو گیا، دودھ بھی ختم، ستو بھی ختم، بھوک نے ستایا، کوئی راستے میں شہر نہیں ہے، گاؤں نہیں ہے۔ یہ کوئی شار عام نہیں تھی، مکے سے مدینہ جانے کا الگ راستہ تھا، وہ جو بدر سے ہو کے جاتا ہے۔ یہ آج جس رستے پہ سعودی عرب نے موٹر وے بنائی ہے، مکے سے مدینہ جانے کا راستہ، یہ عین وہی راستہ ہے جس راستے سے ہجرت والے سفر میں میرا نبی گزرا تھا۔ یہ پوشیدہ راستہ تھا، شار عام وہ بدر والا راستہ ہے۔ تو یہ تو شار عام نہیں ہے کہ راستے میں گاؤں، شہروں، بستیوں، بازاروں، بھوک لگی ہے، ستو نہیں ہے، تو پھر اپنے اختیار میں تھا ستو کا لینا، اپنے اختیار میں تھا دودھ کا لینا۔ اس خیمے کو دیکھا، آئے، وہاں ایک بوڑھی عورت بیٹھی، ام معبد، بعد میں اللہ نے اسے ایمان کی توفیق دی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ماں مسافر ہیں، زاد راہ ختم ہو گئے ہیں، کوئی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو، قیمتاً لینا چاہتی ہیں، قیمتاً۔ ام معبد کہتی ہے تیرا جیسا مہمان تو میں نے زندگی میں آج تک کبھی نہیں دیکھا، لیکن آج ہی گھر میں بوریا نہ ہوا، کھلانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، دودھ بھی نہیں ہے، بکریاں چرانے کے لیے میرا خاوند لے کے گیا ہے، کیا دوں تمہیں؟ خیمے کے کونے میں ایک بکری کمزور، دبلی پتلی، سوکھی ہوئی کھڑی ہے۔ میرے آقا نے اس کی طرف دیکھا، فرمایا ماں وہ بکری ہے نا کہ یہ مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، میرا خامد اسے چرانے کے لیے بھی نہیں لے جاتا۔ میرے آقا نے فرمایا ماں اجازت ہو رحمتوں والے ہاتھ لگا کے دیکھوں۔ اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ آنے والا کون ہے، اسے تو بعد میں پتا چلا کہ ہمارے گھر میں جو مہمان آیا تھا وہ کون تھا۔ کہتی ہے ضد کر رہے ہو، میں نے کہا نا کہ ایک قطرہ بھی نہیں ٹپکتا، مدتوں سے دودھ دینا چھوڑ گئی ہے، ضد کر رہے ہو تو لو برتن۔
جس طرح ناگواری میں بندہ حوالے کرتا ہے. واہ واہ یہ اگلا جملہ میں ہی کہا کرتا ہوں. ماشاء اللہ حیک اللہ بارک اللہ. پسند آ جائے آپ سب کو نبی پاک سے محبت ہے. جس شخص کو ساری کائنات سے بڑھ کر نبی پاک سے محبت نہ ہو وہ مسلمان ہی نہیں, وہ مومن نہیں. مومن وہی ہے جو ساری کائنات اور کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر آمنہ کے لال سے محبت کرتا ہے. مومن وہی. بے شک. میرے نبی بکری کے قریب آئے, تھنوں پہ ہاتھ رکھا اللہ اور پھر دودھ اس طرح بہنے لگا ماشاء اللہ. جس طرح سامن کے مہینے میں بادل برسا کرتا ہے. ام معبد کے گھر کے برتن بھر گئے. یہ میرے نبی کا معجزہ ہے. بے شک. یہ میرے نبی کا, یہ کوئی معمولی معجزے نہیں ہے, یہ سارے بڑے اعلیٰ قسم کے معجزے ہیں. لیکن ان تمام معجزات میں سب سے بڑا معجزہ جو ہے میرے آقا کا وہ قرآن ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں نہیں, سورۃ عنکبوت میں خود رب کہتے ہیں. آیت نمبر تو میرے ذہن میں نہیں, سورت میرے ذہن میں. عنکبوت جب مشرکین نے کہا نا فلاں معجزہ دکھا, فلاں معجزہ دکھا, فلاں معجزہ دکھا, تیرے باغ لگ جائیں, نہریں جاری ہو جائیں, مکان سونے کا بن جائے, تو آسمان پہ چڑھ, مطالبے کیے نا, تو رب نے جواب میں کہا کیا ان کے لیے یہ ایک معجزہ کافی نہیں؟ اللہ وہاں قرآن نے کہا سورۃ عنکبوت میں. ماننا ہوتا معجزہ دیکھ کے, یہ جو کہتے ہیں فلاں فلاں معجزہ دکھا, کیا یہی ایک معجزہ کافی نہیں ہے قرآن والا؟ یہ میرے آقا کا سب سے بڑا معجزہ ہے. عظیم. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اعدت للکافرین. اس سے پہلے چیلنج کیا, وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. واہ. کیوں آج مر گئے یہودی, ان کی زبان عربی نہیں ہے, یہودی عربی نہیں بولتے. یہودی یہ بھی تو عربی میں اس وقت سے لے کے آج تک چیلنج. میرے رب کا یہ چیلنج واہ. ان کے سروں پہ تلوار بن کے لٹک رہا ہے, اللہ اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک لٹکتا رہے گا انشاءاللہ. لے آؤ جیسی ایک صورت جس کا بیان ایسا ہو, ماضی کے حال سنانے لگے تو ایسے محسوس ہو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے. کیوں جی, حضرت یوسف کا جب واقعہ سنایا, ماضی کے واقعات سنانے میں اس طرح سنائے گویا کہ ہمارے سامنے بات ہو رہی ہے, اور مستقبل کے بارے میں جو خبر دے وہ سچی ہو, اس میں فصاحت بھی ہو, بلاغت بھی ہو, کلام کی ندرت بھی ہو. لے آؤ اس جیسی ایک صورت. ہم تو صرف لفظوں کو دیکھتے ہیں یار, ظاہری لفظوں کو دیکھتے ہیں, ہماری زبان عربی نہیں ہے. جن کی زبان مادری عربی ہے وہ سمجھتے ہوں گے کہ اس میں کتنی فصاحت ہے. والضحیٰ, پڑھیے تو صحیح یار. واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ
فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اس کے ظاہری لفظوں کو تو ذرا دیکھیے، کتنی فصاحت ہے۔ الرحمن، پڑھو تو صحیح ہے، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ، رنگ بھر دیتا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم انا اعطیناک الکوثر۔ پڑھو یار، تساں کوئی بیرسٹر اعتزاز آسان ہو بے تو سورت کوثر نہ آندی ہوئے، تم تو یار عام قسم کے مومن ہو یار، عام مسلمان ہو جن کو اعتزاز آسان جیسے لوگ جاہل مانتے ہیں، جاہل نے اجاڑ نے، جاہل نے، ان کے نزدیک تو ہم اور آپ جاہل ہیں یار۔ ہم جاہلوں کو سورت کوثر آتی ہے، بیرسٹروں کو سورت کوثر غلط پڑی۔ انا للہ، ایک دوسرے صاحب نے سورت اخلاص غلط پڑی۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانیک۔ اللہ تمہیں قرآن کے قریب لائے، اللہ تمہیں قرآن سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دی۔ سارے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے۔ سورت کوثر پہ میرے 16 درس ریکارڈ پہ، میں نے 16 درس دیے تھے سورت کوثر کے تفسیر میں، وہ 16 درسوں کو 3 منٹوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ 16 درس 3 منٹ۔ پورے قرآن میں اللہ نے 3 مضمون بیان کیے۔ پہلا مضمون بیان کیا مقام محمد الرسول اللہ، دوسرا مضمون بیان کیا پیغام محمد الرسول اللہ، تیسرا مضمون بیان کیا انجام محمد الرسول اللہ، میرے نبی کا مقام کیا ہے، میرے نبی کا پیغام کیا ہے، پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا، کون جیتا کون ہارا۔ 23 سال کی اس لڑائی میں یہودیوں، عیسائیوں، منافقوں، مشرکین، کفار کے ساتھ جنگ میں فاتح کون بنا، شکست کس کا مقدر ٹھہری، جہنم کا ایندھن کون بنا، جنت کا وارث کون بنا، تبت یدا ابی لہب وتب کون ہوا، اور وہ کون تھا جو چلتا زمین پہ تھا اور اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیا کرتی تھی۔ انجام کیا ہوا، نتیجہ کیا نکلا، جیتا کون ہارا کون، یہ 3 مضمون اللہ نے پورے قرآن میں بیان کیے، اور یہی 3 مضمون اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں بند کر کے رکھ دیے۔ بولیے میرے ساتھ، آج تمہیں سورت کوثر کی تو تفسیر سمجھا دوں۔ انا اعطیناک الکوثر، کون سا مضمون ہے، کون سا مضمون آ گیا ہے، مقام محمد، ہم نے دیا۔ واہ، یہ ہم نے پہ ذرا غور کرو نا، میں نے نہیں، ہم نے دیا۔ الکوثر بہت، کوثر تم اردو میں نہیں کہتے ہو اکثر، کثیر، کثرت، وہی ہے نا کوثر۔ کوثر کا کوئی معنی نہیں، کوثر کا معنی ہے کثیر، اکثر، کثرت، بہت۔ پنجابی چاہتے ہیں بہو، بہو دتا، بہت دیا، بہت دیا۔
مولا خدا کے لیے میرے اس جملے کو ذرا غور کرنا ہے. مولا اے دسیائی کہ مؤ دتا بہت دیا تے شے نو مجہور رکھ دیتا ہی, شے نو مبہم رکھ دیتا ہی. کیا چیز بہت دی ہے؟ معجزے, جماعت, صحابہ, علم. اللہ اللہ کیڑی شے مؤ دتی ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک شے ہووے تو دساں, ایک شے ہووے تو دساں. میں نے اپنے نبی کو اتنی چیزیں بہت دی ہیں جڑیاں گنن چ بھی نہیں آتی. 3 مضمون, اور اللہ نے سورت کوثر کی 3 آیتوں میں ان مضمونوں کو کیا کر دیا؟ بند کر دیا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی, خیر کثیر عطا کی. فصل لربک وانحر, پس نماز پڑھ اپنے رب کے لیے, وانحر اور قربانی بھی کر اپنے رب کے لیے. یہ کون سا مضمون ہے؟ میرے نبی کا پیغام یہی تھا نا, اور قرآن کا پیغام بھی یہی ہے نا کہ اس کائنات کا معبود حقیقی اللہ ہی جس کی عبادت کی جائے وہ صرف اور صرف کون ہے؟ عبادت چاہے قولی ہو, عبادت چاہے جسمانی ہو, عبادت چاہے مالی ہو, تینوں قسم کی عبادتیں اللہ ہی کے صرف اور صرف کس کے لیے ہوں گی؟ یہ میرے نبی کا پیغام ہے. ماشاء اللہ کسی کے لیے عبادت نہیں ہوگی. اللہ ہی کے یہ اعتبار نہیں آندا تے سورت فاتحہ تے سارے نو آندی ہے, ماشاء اللہ ہر رکعت میں پڑھتے ہو, طوطے کی طرح رٹی رٹائی پڑھتے رہتے ہو. پڑھو تو صحیح. سورت فاتحہ ہی میں ہماری زبان سے اقرار کروایا گیا, ہم سے عہد لیا گیا, ایاک نعبد. کئی جمعے ہو گئے یار میں نے توحید کو ٹچ نہیں کیا. ایاک نعبد, ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. پچھلے تے بولو یار, اور یار یہ تو میرے ساتھ اختلاف کر گئے, تسی تے اتفاق کرو یار. یہ اختلاف کر رہے ہیں, یہ اختلاف کر رہے ہیں. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہی معنی ہے, یہی معنی ہے. ایاک مفعول مقدم, نعبد فعل فاعل مؤخر, حالانکہ فعل پہلے ہوتا ہے, فاعل دوسرے نمبر پہ ہوتا ہے, مفعول تیسرے نمبر پہ ہوتا ہے. رب نے مفعول کو تیسرے نمبر سے اٹھایا, پہلے پہ لائے. ایاک نعبد, فعل فاعل کو مؤخر کیا. ناو کا امام رضی کہتا ہے عبارت کو اپنی جگہ سے ہٹا دیا جائے تو فائدہ حسر کا ہوتا ہے, حسر ہی کا معنی دیتا ہے. اب سارا مجمع معنی کرے, ایاک نعبد, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے. وہ جو پہلے معنی میں نے کیا ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں, اور یہ دوسرا معنی کیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں, تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. ان کوئی ایڈا فرق کوئی نہیں, بڑا فرق ہے, بڑا 19-20 دا فرق ہے یار. بہت زیادہ فرق ہے. ہم تیری عبادت کرتے ہیں, ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں,
ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، میں تیری بھی بیوی ہوں، تیری ہی میں تیری بھی بیوی ہوں۔ نہیں ہی سننا چاہتے ہو اپنی بیوی سے جڑے چپ ہو، سننا چاہتے ہو؟ آپ کی بیوی آپ کو کہے میں تیری بھی بیوی ہوں، میں تیرے بھی بستر کی زینت ہوں، میں تیری بھی عزت ہوں، غیرت مند شوہر، نہیں برداشت کر غیرت مند شوہر بیوی سے نہیں سننا چاہتا میں تیری بھی بیوی ہوں، وہ سننا چاہتا ہے میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی عزت ہوں، اور غیرتوں والا رب وہ اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ ایاک نعبد، زور سے بولو، زور سے بولو، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور ہم تجھ ہی سے۔ ماشاء اللہ اس ہی تا رگڑے نہیں کٹ کے رکھ چھڑے، ہی نے کسی دے پلے کچھ چھوڑیا؟ کھ بھی نہیں چھوڑا۔ اللہ اکبر، یہ دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، ماشاء اللہ ممبر پہ بیٹھ کے دھوکہ دیتے رہتے ہو، قیامت نہیں آنی، رب کو جواب نہیں دینا، بالکل حال ہی ہو ممبر پہ بیٹھ کے دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو کہ تم ایک دوسرے سے پانی نہیں مانگتے ہو، تم نہیں کہتے ہو یار ذرا میرا ہاتھ پھڑی، اے سامان میرے سائیکل تے لدوا دے، اے بھی تے مدد منگنی ہے، اتھے توڑا ہی کدے جاندہ۔ میں کہا واہ حضرت جی یہ تعاون ہے، تعاون، بے شک اس کو تعاون کہتی ہیں۔ یہ دو طرفہ ٹریفک ہے، جا بھی رہی ہے، آ بھی رہی، اس کا مطلب یہ ہے آج تو میری مدد کر، کل میں تیری کل تجھے بھی ضرورت، کل تجھے بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، یہ تعاون ہے۔ اور استعانت جو ہے نا، نستعین و استعانت، او یک طرفہ ٹریفک ہے، اس دا یہ معنی نہیں مولا آج تو میری مدد کر کل تین بھی ضرورت پہ سکتی، یہی معنی اس کا۔ دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، دھوکہ دیتے ہو۔ میں نے جو مدد کرنی ہے اپنے بھائی کی، ہاتھ استعمال کرنے ہیں، پیسے دینے ہیں، قوت استعمال کرنی ہے، گلاس میں پانی لانا ہے، یہ اسباب کے تحت ہے۔ علماء کرام خدا کا خوف کرو، یہ اسباب کے تحت ہے، اور رب مدد کرتا ہے بغیر اسباب کے، وہ مدد مراد ہے یہاں۔ ایاک نعبد، اگر آپ کی تھوڑی سی توجہ اوہو ماشاء اللہ، کوئی نہیں کوئی نہیں، خیر پھر وہی آ گئی نا بات کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں، آج کہ جمعے میں نہیں کوئی بات نہیں، بات بڑی ہوتی ہے، وقت کی پابندی کرنی چاہیے۔ کئی لوگ جمعہ پڑھنے آتے ہیں، 2 بجے فارغ ہوں گے تو چلو کوئی اور کام، کسی شادی میں کسی سفر میں جانا ہے، تو ساڑیاں توڑیاں تو نہیں ہونیاں ہوں، یہ محسوس کرنا چاہیے اس کو۔ وقت کی پابندی ایک اچھے اخلاق اور عادت کی عادت ہوتی ہے۔ بس صرف 1 منٹ میں سمجھا دیتا ہوں، مجھے اللہ نے توفیق دی ہے کہ میں بڑی لمبی بات کو مختصر لفظوں میں سمجھا دیتا ہوں۔ آپ میری طرف دیکھیں گے، آپ میری طرف دیکھیں گے، آپ کو بات تب سمجھ آئے گی، میرے ساتھ آپ پڑھیں گے بھی سے، جہاں میں رک جاؤں گا رک جائیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس واو کو کہتے ہیں بیانیہ، عربی میں اس واو کا میں، ہمارے اردو میں اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اردو ختم، عربی سبحان اللہ، من تبعیضیہ، من موقدہ، من بیانیہ، من تفسیریہ۔ جیلم کا وہ مرزا اس نے ایک آیت سے غلط حوالہ دے دیا، میرے خلاف جو کلپ اس نے چڑھایا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منکم، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک تم میں سے۔ اس آخیا اس دا مطلب ہے ساریاں نال وعدہ کوئی نہیں، منکم، اس نے من تبعیضیہ بنایا۔ میں نے کہا واہ، قرآن دیتے نیڑو بھی نہیں لگیا،
قرآن دی مسی نہیں لگی تین، واہ تو روایات میں کھویا رہتا ہے۔ شعبان رمضان میں ہمارے پاس آ، ہم تجھے دورہ تفسیر پڑھائیں، ہم تجھے پڑھائیں قرآن کیا ہوتا ہے۔ یہاں من تبیزیہ نہیں، من بیانیہ ہے، واہ من موقد ہے۔ اس کی میں دلیل دے دیتا ہوں۔ فاجتانب الرجسہ، سورت حج میں کہاں کا؟ حج میں فاجتانب الرجسہ، بچو گندگی سے، من الاوثان، بتوں سے، مرزے دے نزدیک مانا ہوئے گا کچھ بت گندگی نے تے کچھ بت گندگی، یہی میں نے فاجتانب الرجسہ من الاوثان، اب بندیالوی مانا کرنے لگا ہے، ماشاء اللہ بچو گندگی سے، من الاوثان یعنی بتوں کی پوجا سے، یہ میں نے من موقدہ، من بیانیہ، ایاک نعبد، پڑھو، و ایاک نستعین، یہ من کیا ہے؟ یہ واو کیا ہے؟ بیانیہ، یہ واو تفسیریہ، یہ کیا معنی دیتی ہے؟ خدا کے لیے غور کرنا ہے، خدا کے لیے غور کرنا ہے۔ یہ واو کیا کہتی ہے؟ واو کہتی ہے میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ عبادت کسے کہتی ہیں؟ میرے تو پہلے جملے دی سمجھ نہیں آئی، میرے تو بعد والا جملہ پڑھو، بعد والا جملہ پہلے جملے دا بیان ہے۔ اب مانا کرنے لگا ہوں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، یعنی مصائب اور مشکلات میں مدد کے لیے پکارتے ہیں تو صرف تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ ہمارے بھائی جمعے کے بڑے مقتدی تھے، ملک سلیم اختر ایڈوکیٹ، بلکہ 2-3 جمعے پہلے فرش کے لیے بھی مجھے رقم دے کر گئے، اپنے ہاتھوں سے دے کر گئے۔ اتوار کے دن ان کا انتقال ہو گیا جی۔ سب حضرات ہر جمعہ یہیں پڑھتے تھے، بڑی محبت کرنے والے تھے۔ ہم ان کے لیے سب دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اگلی زندگی اللہ آسان فرمائے، اللہ پیار کا معاملہ کرے، اللہ شفقت کا معاملہ کرے، اللہ پیار کا معاملہ کرے۔ درس قرآن انشاءاللہ 18 بلاک میں حسب سابق آج بھی ہوگا، مغرب سے عشاء تک صرف 1 گھنٹہ آپ وہ وقت نکالا کریں۔ اگر آپ کو کوئی ذاتی مصروفیت نہیں ہے، نجی مصروفیت نہیں ہے، تو اللہ کے لیے، قرآن کے لیے وقت نکالیے، قرآن کے ساتھ دل لگائیے، قرآن سے محبت پیدا کیجئے، اللہ آپ سے محبت کرنے لگے گا۔ 18 بلاک میں یہ درس ہوتا ہے۔ ایک ٹاؤن میں مسجد کی تعمیر کے لیے میں نے صرف اپیل کی تھی، کچھ لوگوں نے اس میں تعاون کیا، لیکن وہ تعاون نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کا پہلی چھت جو ہے تہ خانے کی وہ مکمل ہو چکی ہے، ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے مکمل ہو گئی ہے۔ پہلی چھت جو ہے وہ، میں نے کہا تھا نا، لاہور کے ایک دوست ہیں فوت ہو چکے ہیں، اسلم صاحب، انہوں نے وہ جگہ خریدی، خود دیکھ کے گئے، ان کے بیٹے ہیں وہ اس پر خرچ کر رہے ہیں اپنے والد کے ایصال ثواب کے لیے۔ اسلم صاحب کے لیے بھی دعا کریں گے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند کرے، اور اس کا ثواب اللہ انہیں پہنچائے، ان کی روح کو اللہ ثواب پہنچائے۔ میں اس لیے اعلان کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کچھ بندے ایسے ہوں جو مسجد فنڈ میں پیسہ لگانا چاہتے ہوں، کہ ہم پیسہ لگانا چاہتے ہیں، آپ مجھ سے ملیں، پیسے ہمارے حوالے بالکل نہ کریں، آپ اس کا مٹیریل لیں، خود آئیں، خود وہاں آپ وہ اپنی نگرانی میں آپ وہ کام کرائیں، اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، سریا ہے۔